سالار سجل کو جب قبرستان میں اکیلے بیٹھے دیکھتا ہے اور وہ اپنی پھپھو کی قبر کے پاس رو رہی ہے تو سالار کو پہلے تو بہت غصہ آتا ہے کہ سجل پھر اسی عورت کی قبر پہ بیٹھی ہے جس عورت کی وجہ سے میری آنی آج تک انکل کی محبت کے لیے ترس رہی ہیں۔ بہرحال وہ سجل کو کہتا ہے کہ پلیز اب اٹھو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ سجل سارے راستے سالار کو کچھ بھی نہیں بتاتی، لیکن جیسے ہی گھر انٹر ہوتی ہے تو ڈائری تیمور پاشا کے سامنے پھینکتے ہوئے کہتی ہے کہ میں آپ کو کیا سمجھی تھی اور آپ کیا نکلے؟ میں جو آج تک آپ کو ایک فرشتہ صفت انسان سمجھتی آئی تھی، اب جا کے پتہ چلا کہ آپ صرف میرے ہی نہیں بلکہ میری ماں کے بھی مجرم ہیں، اور اس جرم کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تیمور پاشا تو سجل کی باتیں سن کے سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ سب کیا بول رہی ہے، جبکہ ڈائری کو دیکھ کر تو تیمور پاشا کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی جان میں جان آ گئی ہو۔ یہی تو وہ ڈائری تھی جسے حاصل کرنے کے لیے تیمور پاشا اپنی ساری دولت، ساری جائیداد داؤ پہ لگانے کو تیار تھا۔ تیمور پاشا کی محبت مہر النساء کی ڈائری۔ تیمور پاشا ڈائری اٹھاتا ہے اور سجل سے کہتا ہے کہ یہ ڈائری تمہیں کہاں سے ملی؟ تو سجل بھی بولتی چلی جاتی ہے کہ اس ڈائری میں سب کچھ لکھا ہے، جس طرح سے آپ نے میری ماں کی زندگی برباد کی اور وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کیسے سسک سسک کے اس دنیا سے چلی گئی۔ آپ جو آج تک مہر النساء کی محبت کو دل سے لگانے کا ڈرامہ کرتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان ڈراموں کی ضرورت کیا ہے، جبکہ آپ نے میری ماں کی زندگی میں ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ پڑھیں اس ڈائری کو، سب کچھ درج ہے اس ڈائری میں۔ تیمور پاشا تو بس حیرت سے ڈائری کو دیکھتا ہے، وہ تو جلد سے جلد ڈائری کو پڑھنا چاہتا ہے، جبکہ پیچھے آتا سالار سجل کی چیخنے چلانے کی آوازیں سن کے خاصا پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کو تو سجل کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی، ہاں البتہ اسے یہ ضرور نظر آتا ہے کہ سجل انکل کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے۔ سالار کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ سجل جیسی لڑکی اس طرح اونچی آواز میں بات کر سکتی ہے اور کسی سے بدتمیزی کر سکتی ہے، وہ بھی انکل سے، کیونکہ انکل کے ہارٹ اٹیک کی خبر جب سجل کو پتہ چلی تھی تو اسی نے تو سالار کو کنونس کیا تھا کہ سالار اپنے پیاروں کو اتنا آزمانا نہیں چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں گھر واپس جانا چاہیے۔ سجل تو تیمور پاشا پہ چیخ چلا کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ سالار سجل کے پیچھے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سجل، یہ سب کیا تھا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ انکل کس قدر اذیت سے گزرے ہیں، کچھ دن قبل ہی انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، اس کے باوجود تم ان کے ساتھ اس قدر بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ میں تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا۔ جبکہ سجل سالار سے کہتی ہے کہ اس انسان کی سائیڈ لینا بند کریں سالار، جس کی وجہ سے میری ماں منو مٹی تلے پڑی ہے اور میں والد کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں والی زندگی گزارتی آئی ہوں۔ بالآخر سالار کو ساری حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اسے خوش ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے یا کیا محسوس کرنا چاہیے کہ سجل اس کی محبت، اس کی سگی چچا ذات ہے۔ بہرحال ابھی تک کسی کو اس حقیقت کا نہیں پتا کہ تیمور پاشا اور مہر النساء میں اتنی بڑی غلط فہمیاں پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی ارجمند ہے۔ تیمور پاشا تو مہر النساء کی ڈائری کو لے کے اسٹڈیز میں ایسا جاتا ہے کہ باہر ہی نہیں آتا، کیونکہ وہ جلد سے جلد ساری ڈائری پڑھنا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف سب گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ تیمور پاشا نے اپنی میڈیسن نہیں لی، اگر اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ جبکہ تیمور پاشا یہ سوچ سوچ کے پریشان ہے کہ مہر النساء کے دل میں میرے لیے اتنی غلط فہمیاں تھیں، آخر یہ غلط فہمیاں اس کے دل میں آئیں کیسے، اور کون تھا جو ہم دونوں کے درمیان میں دوریاں پیدا کرنا چاہتا تھا؟ کسی طرح مجھے اس انسان کا پتہ چل جائے، اس کی زندگی ایسی عذاب بنا دوں گا کہ رو رو کے مرنے کی دعائیں کرے گا لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ اب تیمور پاشا کو کیا پتا کہ وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ ارجمند ہے، جس کی اپنی جان ہوا ہو چکی ہے، کہ اب جو کچھ ہو چکا ہے، اگر اس کے بعد اس نرس نے ایک دفعہ بھی تیمور پاشا سے بات کی اور میرا سارا راز اگل دیا تو تیمور پاشا 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا مجھے طلاق دے کے اس گھر سے نکال باہر کرنے میں، اور وہ سالار جو آج تک مجھ سے محبت کرتا آیا ہے، میرا احترام کرتا آیا ہے، جب اسے میرا اصل چہرہ نظر آئے گا کہ میں نے اس کی محبت سجل کو پیدا ہوتے ساتھ ہی مارنے کی پلاننگ کی تھی، تو سالار بھی تو مجھ سے نفرت کرنے لگے گا۔
میں اتنے لوگوں کی نفرت کیسے برداشت کر پاؤں گی جبکہ میری بیٹی علیزے تو پہلے سے ہی مجھ سے بدظن ہو چکی ہے۔ اب ارجمن کی دوست افشین جو ارجمن کے ہر راز سے واقف ہے اسی سے یہ سب ڈسکس کرتی ہے، تو افشین اسے یہی مشورہ دیتی ہے کہ بس کسی طرح سے اس نرس کو منظر عام سے غائب کر دو اور اس کو ایسی سزا دو کہ کبھی تیمور پاشا کے سامنے منہ کھولنے کا سوچے بھی نہ۔ تو ارجمن اس کام کے لیے سیمی کو اعتماد میں لے کے اسے اچھی خاصی رقم دیتی ہے۔ یہ وہی ملازمہ ہے جو ارجمن کے ساتھ ساتھ رمشا کے ہر راز سے واقف ہے، اور اگر ایک دفعہ تیمور پاشا کے سامنے زبان کھول دے تو پھر کسی ثبوت، کسی گواہ کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ ادھر تیمور پاشا رمشا کو بلواتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دولت کی لالچ میں تم نے جو گناہ کیا ہے، اگر میں چاہوں تو تمہیں اس کی بڑی سے بڑی سزا دے سکتا ہوں، لیکن میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر چکا ہوں۔ بہرحال تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم اب مزید میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنی وہی غربت کی زندگی گزارو جہاں سے نکلنے کے تم خواب دیکھ کے یہاں آئی تھی۔ رمشا جب دیکھتی ہے کہ تیمور پاشا کو میری لالچی طبیعت کا پتہ چل گیا ہے تو ایک دفعہ پھر سمپتھی کارڈ کھیلتی ہے اور تیمور پاشا کے سامنے روتے ہوئے ڈرامہ کرتی ہے کہ انکل آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں یہاں دولت کی خاطر نہیں آئی، بلکہ میں تو ایک باپ کی شفقت اور محبت حاصل کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ میں نے بچپن میں ہی اپنے باپ کو کھو دیا تھا۔ لیکن تیمور پاشا پہ رمشا کے اب کسی ڈرامے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ رمشا اپنے کمرے میں جاتی ہے، پریشان حال اپنی ماں کو ہی کوستی ہے کہ آخر میری ماں کو ضرورت کیا پڑی تھی سجل کی ماں کی ڈائری کو اتنے سال سنبھال کے رکھنے کی، اور پھر خود کو بھی ملامت کرتی ہے کہ جب میرے ہاتھ وہ ڈائری لگ ہی گئی تھی تو میں کس لیے اس ثبوت کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی اور اپنے لیے ہی پھانسی کا پھندا بنا لیا۔ کاش راستے میں ہی اس ڈائری کو جلا دیتی۔ اتنے میں سجل آتی ہے اور رمشا سے کہتی ہے کہ تم یہاں میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ رمشا مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے سجل کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ سجل اپنی چھوٹی بہن کو ایک آخری دفعہ معاف نہیں کر سکتی۔ سجل رمشا کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچ کے باہر نکالتی ہے کہ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، تمہارا سارا راز کھل چکا ہے۔ نہ تمہیں اور نہ ہی تمہاری ماں کو کبھی معاف کر سکتی ہوں، اور نہ ہی دادا جی کو۔ تم لوگوں کی وجہ سے میرا ہر رشتے سے اعتبار اٹھ چکا ہے۔ سالار سجل سے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ہمیشہ سے سمجھانا چاہتا تھا کہ اس رمشا پر اعتبار نہ کرو۔ سجل کو اب جا کے احساس ہوتا ہے کہ سالار مجھے صحیح کہتا تھا۔ بہرحال سالار سجل کو یہ بھی سمجھاتا ہے کہ انکل نے جو بھی گناہ کیا ہے میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم انہیں معاف کر دو، لیکن سجل جو تیمور پاشا کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب جب تیمور پاشا مہرالنساء کی ڈائری تمام پڑھ لے گا تو اس کی حالت اس قدر خراب ہو جائے گی کہ ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا، اور اسی دوران میں یا تو سیمی اس نرس سے سارا راز اگلوانے کے بعد سالار پاشا یا سجل کو بتا دے گی کہ ارجمن نے 25 سال پہلے کون سا گھناؤنا کھیل کھیلا تھا، جس کے بعد سجل کو احساس ہوگا کہ میرے باپ کا تو کوئی قصور ہی نہیں، سارا قصور تو ارجمن آنٹی کا ہے جس نے میرے باپ اور میری ماں کے درمیان دوریوں اور غلط فہمیوں کی دیوار کھڑی کی۔ اب سالار کو بھی جب ارجمن کی اصلیت پتہ چلے گی تو اسے بھی اس عورت سے شدید نفرت محسوس ہوگی، تو سجل سالار کے ساتھ تیمور پاشا سے ہاسپٹل ملنے جائے گی۔ تیمور پاشا سجل سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے گا، جبکہ سجل تیمور پاشا کو نہ صرف معاف کر دے گی بلکہ اللہ سے رو رو کے تیمور پاشا کی لمبی زندگی کی دعائیں کرے گی۔ تو ناظرین اب لگتا یہی ہے کہ اس ارجمن کو تو تیمور پاشا طلاق دے کے اپنے گھر سے نکال دے گا، لیکن رابعہ اور رمشا کو ان کے کیے کی کیا سزا ملے گی یہ سب ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ لگتا یہی ہے کہ ڈرامہ بہت جلد اپنی اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے۔ تو ناظرین آپ میں سے کون کون اس ارجمن، رمشا اور رابعہ کو ڈرامے کے اینڈ پہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہاں یا نہ میں ضرور جواب دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔